وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارے بھائی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ اور میرے ذکر کو ادا کرنے میں کمی نہ کرنا. آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں کیونکہ اس نے زمین میں سرکشی کر رکھی ہے، اور دونوں جب فرعون سے گفتگو کرنا تو نرم گفتگو کرنا، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے اور اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں فرعون ہم پر ظلم و زیادتی نہ کرے. اللہ نے کہا کہ آپ ڈریں نہ، بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں. محترم حاضرین، ان آیات مبارکہ سے بہت ساری بنیادی باتیں بطور فوائد ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھیجا ہے ایک عظیم مقصد دعوت اور تبلیغ کا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کا سب سے بڑا سرکش ہے تو اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، بلکہ جو جیسا بھی انسان ہے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کی طبیعت کو سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون، آپ جائیں اور فرعون کے پاس جائیں، اور جب جائیں تو آپ ان کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کریں. محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کوئی آدمی بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے، برائی سے منع کرنا چاہتا ہے، تو وہ حکمت کا استعمال کرے اور اپنے لب و لہجے میں نرمی کو رکھے، اس لیے کہ فرعون جیسے ظالم انسان کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو کہا کہ وہ ظالم ہیں اپنی جگہ لیکن آپ نبی ہیں اپنی جگہ. لہذا کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں سختی کا معاملہ کرے. محترم حاضرین، آپ اس آیت پر غور کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون سے نرم لہجہ اختیار کیا جائے. لہذا ابھی دور حاضر میں نہ کوئی ایسا شخص ہے جو فرعون سے بڑا ہے، نہ کوئی اتنا متقی ہے جو موسیٰ سے بہتر ہے. لہذا ہر حال میں انسان جب دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع دعوت کے مسئلے میں اسے کرنی چاہیے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے حوالے سے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب تم لوگوں سے گفتگو کرنا، چاہے وہ گفتگو عام ہو، دین کے حوالے سے ہو، ہمیشہ اچھی بات کرنا. محترم حاضرین، جب بات دعوت اللہ کے مسئلے میں نرمی کی جاتی ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ علماء نے نرمی کی 3 قسمیں بیان کی. ایک نرمی جسے انسان اپنے زبان کے ذریعے کرتا ہے، لہذا جب بھی دعوت کا مسئلہ ہوگا انسان کو اپنی زبان میں نرمی کا رکھنا ضروری ہے. دوسرا دل کی نرمی، لہذا دل کی نرمی یہ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے. تیسرا معاملات کی نرمی، کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو اس میں نرمی اپنانا ہے، اور معاملات میں نرمی یہ ان ایمان والوں کے ساتھ اپنائی جائے گی جو ایمان والے تو ہیں مگر بہت سارے گناہوں کو وہ انجام دیتے ہیں. محترم حاضرین، دعوت کے مسئلے میں جب نرمی کی بات کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ نے دعوت کا حکم دیتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
کہ اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے تو حکمت کے ساتھ بلائیے، موعظت حسنہ، اور جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو بہترین گفتگو کیا کریں، کیونکہ یہ جو زبان کی نرمی ہے حقیقت میں انسان کے دل میں محبت کو ڈال دیتی ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزاج کے اعتبار سے نرم بنایا، اور یہ نرمی ہمیشہ اتحاد کو لے آتی ہے، یہ نرمی ہمیشہ اتفاق کو پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ نرم ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، چاہے زبان کے ہو، مزاج کے ہو، تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ سب آپ سے چھٹ جاتی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو دیکھیں، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور آ کر گندگی کرنے لگتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں جن کی جنت کی بشارت اللہ نے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں، لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں اور صحابہ کے تعامل میں آسمان و زمین کا فرق دیکھیں گے۔ جیسے ہی اس اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرتے صحابہ نے دیکھا تو فوراً اس پر چڑھ دوڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رہنے دو، اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ پھر آپ پانی منگاتے ہیں، اس گندگی کو بہا دیتے ہیں، اور اس بدبو کو کیا ہے آپ نصیحت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ نبی کے پاس آئیں اور کہ کبیرہ گناہ کی اجازت مانگے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا لب و لہجہ اختیار کیا اور نرمی کا تعامل اس کے ساتھ کیا۔ محترم حاضرین، جو بھی آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے اسے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دعوت کا کام وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانا ہے، نہ اپنے آپ کو بلند کرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی دعوت کے مسئلے میں اپنی ذاتی مفادات کو لے آتا ہے تو وہ نہ دعوت کے طریقے پر رہے گا، نہ شریعت کے اسلوب پر وہ عمل کرے گا۔ شریعت نے صاف کہا، اللہ کے نبی کہا کرتے فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو یہ سرخ اونٹنی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ہمیشہ صحابہ کے ایسا ہی ہوا کرتا، بلکہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آنکھیں آپ کی آنکھوں سے ملی ہوں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہوئی، چاہے میں مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ کو ہوا کرتی۔ حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے، برائی سے روکنا چاہتا ہے، تو 3 چیزوں کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام کرنا چاہتا ہے، ان 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اس کے پاس نرمی ہو جب وہ حکم دے، نرمی ہو جب وہ لوگوں کو منع کرے۔ دوسری چیز اس کے پاس انصاف کا ترازو ہو جب وہ لوگوں کو روکے، اور انصاف کا ترازو ہو جب وہ لوگوں کو کسی کام کا حکم دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسے علم ہو جس کی وہ دعوت دے رہا ہے، اور اسے علم ہو جس سے وہ منع کر رہا ہے۔ لہذا انسان کے پاس نرمی کا ہونا، انصاف پسند مزاج کا ہونا اور علم کا ہونا یہ دعوت کے لیے ضروری ہے۔ محترم حاضرین، بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دعوت کے شروط بیان کیے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو 3 شرطوں کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی بات کہتے ہیں الفقہ قبل الامر لیعرف المعروف وینکر المنکر، کہتے ہیں کہ انسان کے پاس سب سے پہلے دین کی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ اسے پتا ہو کہ بھلائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز دعوت کے کرنے سے پہلے اس کے پاس دین کی سمجھ ہونی چاہیے۔
جب وہ دعوت کا کام کرنے لگے تو اس کے پاس نرمی ہونی چاہیے، لہذا یہ نرمی انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور جب دعوت کا کام کر لے تو اس کے پاس صبر ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایک آدمی دعوت کا کام کرے گا تو لوگ اس سے دشمنی کریں گے، لوگ اس کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیتے ہوئے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ اے نبی، آپ بھلائی کا حکم دیجئے، آپ برائی سے روکیے، اور جب کوئی ان کی طرف سے تکلیف آئے آپ اس پر صبر کیا کیجئے۔ امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کی واعظ و نصیحت میں تھی، وہ آدمی واعظ و نصیحت میں بڑے سخت الفاظ کا استعمال کر رہا تھا، تو ابو حامد الغزالی کہتے ہیں یا رجل ارفق، کہ آدمی تم لوگوں کو نصیحت کر رہے ہو، اپنے مزاج کے اندر نرمی لے آؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے بہتر انسان کو دنیا کے بدتر انسان کے پاس بھیجا تھا، تو کہا تھا کہ جب اس کے پاس جانا تو نرم لب و لہجے سے گفتگو کرنا، نہ ہم فرعون سے بدتر ہیں نہ تم موسیٰ سے بہتر ہو، تو پھر اس سخت مزاجی کی وجہ کیا ہے؟ محترم حاضرین، بات اگر نرمی کی جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، اگر کوئی مسلمان بھی ہوتا اور بد اخلاق بھی ہوتا، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے کسی بد اخلاق آدمی کا جواب غلط الفاظ سے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ایک آدمی آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہ رہا ہے، تو آپ نے اس کی برائی کی، آپ نے کہا بئس اخ العشیر او ابن العشیر، کہ یہ قوم کا کتنا برا آدمی ہے، اس کے اندر ایسی ویسی چیزیں ہیں۔ اب وہ آدمی اندر آتا ہے، آنے کے بعد اللہ کے نبی بڑی نرم لب و لہجے سے اس سے گفتگو کرتے ہیں، جب وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو اس کے بارے میں ایسے کہتے سنا، لیکن جب آپ نے اس سے بات کی تو آپ کا لب و لہجہ بالکل الگ تھا۔ تب اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ، یاد رکھنا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہوگا جس سے لوگ گفتگو کرنے سے اس لیے ڈریں گے کیونکہ اس کی زبان بدتمیز ہے، کیونکہ وہ مزاج کا بدتمیز ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ کب تم نے مجھے لوگوں کے ساتھ سخت معاملہ کرتے دیکھا؟ اس لیے آپ دیکھیں کہ فتح الباری کے اندر ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ انا نکشر فی وجوہ اقوام، کہ بہت سارے لوگ جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اپنے چہروں پر مسکراہٹ رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں، ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں، مگر چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ محترم حاضرین، دوسری بڑی عظیم بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون جب تم فرعون کے پاس جانا تو نرم گفتگو کرنا، ایک عظیم عبرت اور نصیحت اس بات سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ فرعون اس وقت کا سب سے بڑا ظالم اور جابر انسان تھا، اور حضرت موسیٰ اس وقت کے سب سے نیک اور اللہ کے پیارے انسان تھے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ سختی کرنے سے منع کیا۔ اسی بنیاد پر یزید الرقاشی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا من یتحبب الی من یعادیہ فکیف من یتولاہ وینادی، کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی رحمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو آدمی زمین میں اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کسی انسان سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جو نوازے گا اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت کو پڑھتا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہ موسیٰ اور ہارون جب تم فرعون کے پاس جانا تو نرم گفتگو کرنا۔ امام یحییٰ بن معاذ الرازی زور زور سے رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پروردگار، یہ تیری نرمی ہے اس انسان کے لیے جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اے اللہ، یہ تیری نرمی ہے اس انسان کے لیے جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اے اللہ، تیری نرمی اس انسان کے ساتھ کیسی ہوگی جو تیرے بارے میں کہتا ہے کہ تو ہمارا خدا ہے۔ یقیناً اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرعون پانی میں ڈوبنے لگا، وہ غرق ہونے لگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس تھے
اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اس منظر کو دیکھتے کہ جب اللہ کا دشمن پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس نے اس بات کا اقرار کیا، کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے جبرائیل کہتے ہیں کہ میں سمندر کی تہ میں جاتا ہوں اور وہاں سے مٹی لا کر اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اسے معاف نہ کر دے۔ محترم حاضرین، جب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے سب سے قریبی ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کو بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے، تو اللہ کی رحمت کا اندازہ انسان کر سکتا ہے۔ اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ اس روئے زمین میں سب سے بڑا ظالم انسان کون ہے، اس روئے زمین میں سب سے بڑھ کر اللہ کو گالی دینے والا کون ہے، تو وہ یہود و نصارہ ہیں، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا اختیار کیا۔ نصارہ نے کہا کہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنے لیے بیوی اور بیٹا اختیار کیا۔ ان سے بڑھ کر اس روئے زمین میں نہ ظالم کوئی انسان ہے، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کہتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ گالی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گالی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگوں سے جنہوں نے اللہ کو گالی دی، ایسے لوگوں سے جنہوں نے اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ کیا، اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر کہہ دیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ان تین میں کا تیسرا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں پڑھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم، کہ یہ لوگ کیا اللہ سے توبہ نہیں کرتے، کیا یہ لوگ اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو رحیم ہے۔ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ علیہ، امام ابن کثیر اس آیت کے ماتحت میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ کیا، جنہوں نے اللہ کو گالیاں دی، اللہ ایسے لوگوں کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے، اللہ اپنی مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے اگر وہ اللہ سے توبہ کریں۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ راستے میں چلتے کوئی نصرانی نظر آتا فوراً اپنی آنکھ کو بند کر لیتے، پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو کہتے کہ ایسے آدمی کو میں آنکھ بھر کر دیکھوں تو کیسے دیکھوں جنہوں نے اللہ کو گالی دی، جو اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں بیٹا اور بیوی کا دعویٰ کرتا ہے، کیا میرا ایمان گوارا کرے گا کہ ایسے آدمی کو میں آنکھ بھر کر بھی دیکھوں؟ محترم حاضرین، یاد رکھیے ایسے زمین کے ظالم انسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی دعوت دی۔ محترم حاضرین، بات اگر انسان اللہ کی رحمت کو دیکھے، حدیث کے اندر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی رات ہوتی ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے کہ دن بھر جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے اللہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے کہ جن لوگوں نے رات بھر گناہ کیے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں۔ ابن حجر کہتے ہیں یہاں شرک سے توبہ سر فہرست آتی ہے۔ اگر کوئی آدمی دن کے کسی حصے میں، رات کے کسی حصے میں، بلکہ صرف ایک لمحے کے لیے بھی توحید پرست بن جائے، وہ آدمی اللہ کی رحمت سے امید رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس نے 99 قتل کیے بلکہ اس نے 100 قتل کر لیے، لیکن مرنے سے پہلے ایک لمحے کا اس کا ایمان تھا، چند وقت کا اس کا ایمان تھا، اللہ نے اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ 100 قتل کو صرف توبہ کی بنیاد پر معاف کیا۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر دیے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر دیے، ان میں کا ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے، بقیہ 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ اپنے ماں باپ کی بڑی تعریف کیا کرتے، ان کے احسانات کو یاد کرتے اور کہتے کہ اللہ کے فضل کے بعد یہی میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ پھر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں یہ نہیں چاہوں گا کہ قیامت کے دن میرے ماں باپ میرا حساب لیں، اگر مجھے اختیار کرنا پڑے کہ ماں باپ میرا حساب لیں یا اللہ میرا حساب لے تو میں اللہ کو چنوں گا، کیونکہ میرے ماں باپ جتنا بھی رحم کریں اللہ 99 گنا میرے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ پر رحم کرتا ہے، لہذا میں اللہ کی ذات کو چنوں گا۔
ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہا کرتے، اے انسانوں سنو، جب تم اللہ سے کوئی چیز مانگنا تو یہ دیکھ کر مانگنا کہ تم اللہ پر کتنا یقین رکھتے ہو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کا اثر اسی وقت ہوگا جتنا تمہارا ایمان اللہ پر ہوگا۔ اگر اللہ کے مسئلے میں تمہیں یہ رحمت کی امید ہے کہ اللہ تم کو ضرور معاف کرے گا تو اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا، لیکن اگر اللہ کے مسئلے میں تمہیں بدگمانی ہے یا اللہ کے مسئلے میں تمہیں یقین نہیں ہے تو چاہے تم موت کی حالت میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، مظلوم ہو، تب بھی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے بعض سلف صالحین کہا کرتے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح لہ باب الرجاء، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دروازہ امید کا اس کے لیے کھول دیتا ہے، وہ اللہ سے امید باندھنے لگتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کی رحمت کی امید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پر گناہ کرے، اللہ سے توبہ نہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے رحمت کی امید کرے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید انسان کو نیک عمل کر کے گناہوں سے بچ کر کرنی چاہیے، تبھی وہ آدمی حقیقت میں اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتا ہے۔ اس لیے علماء اکرام کہا کرتے کہ ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید اس طرح بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے جس طرح کے پرندوں کے پر ہوتے۔ ایک پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو اپنے دونوں پروں کو بیلنس بنا کر اڑتا ہے، اگر کوئی ایک پر نیچے کوئی ایک اوپر ہو جائے تو وہ زمین پر گر جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی ذات سے امید اسی طرح برابر ہونی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو جائے، امید ختم ہو جائے، وہ آدمی خوارج کے منہج پر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے امید زیادہ رکھے، اللہ کا ڈر ختم ہو جائے تو وہ مرجیہ کے منہج پر ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، بعض سلف صالحین سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتائیے کہ آخرکار اللہ کی رحمت کتنی ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر کہا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ کر رکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا تب سے لے کر قیامت آنے تک سارے انسانوں کے گناہ ملا بھی دیے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تک وہ گناہ پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمت انسانوں کے گناہوں سے بڑھ کر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے عرش کے نیچے لکھ دیا، ان رحمتی وسعت علی غضبی، ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی۔ محترم حاضرین، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ محترم حاضرین، آیت کریمہ میں اور ایک بڑی اہم بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو انہیں بتایا، کیا بتایا؟ کہ آپ جائیں دعوت کا کام کریں اور دعوت کے مسئلے میں جتنا ہو سکتا ہے اتنی محنت کریں، یہاں تک کہ اس ظالم کے سامنے آپ نرمی کا برتاؤ کریں۔ جبکہ اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، اللہ جانتا تھا کہ وہ ڈوب کر مرے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بھی اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو جانے کا حکم دیا۔ آخرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ حجت کو قائم کرنا چاہتا تھا، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی کو عذاب ایسے ہی نہیں دیتا ہے یہاں تک کہ حجت کو قائم نہ کر دیا جائے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو بھیجنے کے جہاں کئی سارے مقاصد تھے، ایک عظیم مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پھیلائیں۔ محترم حاضرین، تصور کیجئے کہ قوم نوح کے لوگ کتنے مسلمان ہونے والے تھے، اللہ کو پتا تھا۔ کشتی میں کتنے سوار ہونے والے تھے، اللہ کو پتا تھا۔ اس کے بعد بھی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار، نہ میں نے دن دیکھا نہ رات دیکھا، میں نے ہمیشہ اپنی قوم کو بلایا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لا يؤمن بی الا كان من اصحاب النار۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر میرے بارے میں وہ سن لیتا ہے اور ایمان نہیں لاتا ہے، ایسا آدمی ضرور جہنم میں جائے گا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حجت کو مانے۔ ہم یہاں سب بیٹھے ہیں، جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں یہ سب آپ کے اوپر حجت ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ مجھ پر حجت ہے۔ اگر کوئی آدمی باتوں کو جانتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے سامنے قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہیں کر پائے گا۔ تصور کیجئے کہ یہ حجت کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس پہنچے، ابو طالب کے پاس پہنچے، اور حال کیا تھا کہ وہ استحضار یعنی سکرات الموت میں مبتلا تھے۔ اپنے چچا سے آ کر کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، کہتے ہیں کہ میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایک ہی کلمہ ہوگا، میں اس کو اللہ کے سامنے بطور حجت پیش کروں گا، بطور دلیل پیش کروں گا۔ اگر ابو طالب بس لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حجت قائم ہو جاتی کہ انہوں نے اس کلمے کو پڑھا ہے۔ محترم حاضرین، اگر کسی آدمی کے پاس حجت قائم نہیں ہوتی ہے، وہ حقیقت میں مسئلے کو نہیں جانتا ہے، اللہ اسے معاف کرے گا، اللہ اسے معاف کرے گا، یہاں تک کہ اگر اس روئے زمین کی سب سے بڑی غلطی بھی کرے تب بھی اللہ اسے معاف کرے گا، کیونکہ اسے کیا ہے، اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ حدیث کے اندر مثال دیکھیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ ایک آدمی ایسا تھا جو اپنی ساز و سامان کے ساتھ نکل پڑا، راستے میں سارا ساز و سامان گم ہو گیا، جیسے ہی وہ سو کر اٹھتا ہے اچانک پورا ساز و سامان قریب میں دیکھ لیتا، تو وہ ایک جملہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس روئے زمین کے اندر اس سے خطرناک بات کسی انسان نے نہیں کہی ہوگی، یہاں تک کہ فرعون نے بھی اتنی خطرناک بات نہیں کہی جیسے اس انسان نے کہی۔ کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، لیکن حقیقت میں اس نے غلطی سے یہ بات کہی، اس نے مارے خوشی کی کہی، تو اس کی اس غلطی کو اللہ نے سرے سے معاف کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کسی انسان پر اگر حجت قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں معاف کرے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پر حجت قائم نہیں ہوتی ہے تو اگر وہ روئے زمین کی سب سے خطرناک بات زبان سے کہہ بھی دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے اندر جو قصے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے ہم سب کو عبرت لینے، اس سے نصیحت لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، ہوٹلوں میں وقت گزارنا، اس کے علاوہ گھومنا پھرنا، ان تمام چیزوں سے احتراز کریں۔ یہ وقت بڑا مختصر ہے، چاہے آپ عبادت کریں چاہے آپ گھومیں یہ وقت کٹ جائے گا۔ محترم حاضرین، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو رات تو جاگتے ہیں مگر وہ رات بیکار اور لا یعنی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے استاد جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی طاق رات میں رات جاگتا ہے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، ایک آدمی سو جاتا ہے اس نیت سے کہ فجر میں جلدی اٹھوں گا، کہا کہ حق پر کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جو سو گیا، طاق رات میں سو گیا فجر میں جلدی اٹھنے کی نیت سے، یہ آدمی اس سے بہتر ہے جو رات بھر جاگ تو لیتا ہے مگر کوئی عبادت نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہ وقت مختصر ہے، اسے برباد نہ کریں۔ الحمدللہ ابھی تراویح کی نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد جو لوگ چاہتے ہیں قیام اللیل کریں، جو لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کریں، جو چاہتے ہیں اللہ کا ذکر کریں، اور یہ تمام چیزیں مسجد میں رہ کر کریں، کیونکہ اس روئے زمین کی سب سے بہتر جگہ یہ مسجد ہے۔ مسجد سے باہر نکلیں گے آپ کو لوگ گھومتے پھرتے نظر آ جائیں گے، آپ مارکیٹ میں جائیں گے شیطان وہاں آپ کا انتظار کر رہا ہے، لہذا اس پر توجہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی اہمیت کو سمجھ کر اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔